السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. ابھی پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، فیس بک پہ بھی لگی ہوئی تھی اور انسٹا پہ بھی تھی، اور ویسے بھی کسی نے واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کی ہوئی تھی. اور اس میں ویڈیو آن ہوتے ہی جیسی ویڈیو چلنی شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بیک سائڈ سے کسی نے بنائی ہوئی تھی، اور ایک کاؤنٹر تھا جس پہ اوپر پی آئی اے انٹرنیشنل لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی اور لوگ چیخ پکار ہنگامہ آ رہی اور زور زور سے بول رہے تھے، اور کچھ شاید ہاتھا پائی بھی ہو رہی تھی. تو اس پر لکھا ہوا یہ تھا، ویڈیو کے ساتھ جو ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ جدہ سے اسلام آباد سے جدہ جانے والی فلائٹ پی آئی اے کی، اس میں پتہ نہیں 24 یا 14 یا جتنے بھی چند مسافروں کو چھوڑ کر فلائٹ چلی گئی، اور ان کا سامان بیگیج میں لے لیا گیا. یعنی انہوں نے بورڈنگ پاس لے لیا تھا، سامان دے دیا تھا، سامان کا جو ٹوکن شوکن ہوتا ہے وہ بار کوڈ والا وہ ان کو مل گیا تھا، اور فلائٹ اڑ گئی مسافروں کو چھوڑ کے، ان مسافروں کو جن کے پاس بورڈنگ پاس تھا. اچھا، نارملی کہا ہی جاتا ہے، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہو تو آیاٹا کے مطابق، آیاٹا جو پوری دنیا کی ایئر لائنس کو کے رولز بناتی ہے، ان کو فالو کرواتی ہے، اور فالو نہ کرنے پہ فائن کرتی ہے، وہ ایسوسی ایشن جو ہے انٹرنیشنل ایئر لائن ٹریولنگ اینڈ جو بھی اس کا نام ہے آیاٹا کا، تو اس کے تحت وہ بہت سخت قوانین ہیں، اور وہ ان سب کو لگام ڈال کے رکھتی ہے کہ بھائی انسان کے بچے بن کے پیسنجر کو امپورٹنس دو، اور پیسنجر کی کنوینئنس، اور پیسنجر ظاہر ہے ان کو یہ پتہ ہے، ان کو جو لوگ دنیا میں فری مارکیٹ اکانومی چلا رہے ہیں، جو دنیا میں بزنس کریں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ کسٹمر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، وہ کسٹمر کو دو چیزیں سمجھتے ہیں، ایک تو کسٹمر کو کسٹمر سمجھتے ہیں، دوسرے کسٹمر کو انسان سمجھتے ہیں، اور وہ ڈیل کر رہے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں. تو پاکستان میں کسٹمر کو نہ تو کسٹمر سمجھتے ہیں، یعنی سمجھا ہی نہیں جاتا کسٹمر کو. آپ کوئی سے بھی کسی بھی لحاظ سے کسٹمر ہو، آپ ایز ٹیلنٹ بھی کسٹمر ہیں، آپ کو کسٹمر نہیں سمجھا جائے گا. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے ہیں، آپ کو کسٹمر نہیں سمجھا جائے گا. گیسٹ بول دیتے ہیں لیکن کسٹمر کا اسٹیٹس نہیں ملتا. ذرا فرق ہے، ایک باریک بات ہے. گیسٹ کو عزت آپ دے دیں گے، یہ اس طرح کی بات ہے، یار یہ میرا بھائی ہے یار، میں تو اس کے ساتھ بہت خیال کرتا ہوں یار، تیرا فائدہ ہی کراؤں گا. یار بغیر بھائی بنائے بھی فائدہ کرا سکتے ہو نا انسان ہونے کے ناطے. تو پروفیشنل ریلیشن بھی ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے نا. بھائی بنانا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو مہمان بنانے کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے. ہندوؤں میں بھی کانسیپٹ ہے کہ اتیتھی جو ہے وہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے. تو مہمان کا اسٹیٹس تو آپ کو دے دیں گے، لیکن کسٹمر نہیں سمجھیں گے آپ کو. بھائی کسٹمر کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، ایک شخص آپ کو کچھ پے کر رہا ہے کسی سروس یا پروڈکٹ کے اگینسٹ میں، وہ کسٹمر ہے. تو اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو پیسے دے گا، تو وہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے سروس لے گا یا پروڈکٹ لے گا، اور ٹھیک لے گا، ایکسپائرڈ نہیں لے گا، خراب نہیں لے گا، کم نہیں لے گا، جعلی نہیں لے گا. جس چیز کے پیسے وہ دے رہے وہ اس کے بدلے میں وہ چیز لے گا، وہ سروس لے گا یا پروڈکٹ لے گا، جو بھی. اب ہمارے یہاں کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہوتا جو بھی ہے، آپ نے ریل کا ٹکٹ لے لیا، آپ نے بس کا ٹکٹ لے لیا، کسی بھی بس سروس کا، جو بھی پوستان سلمان عدنان، جو بھی خان، نیو خان، پرانا خان، جو بھی سروسز بے وہ شے وہ جو بھی چلتی ہیں پاکستان میں، انٹر سٹی بس سروس کی بات کرو، آپ اس کا ٹکٹ لے لیں. اس کے بعد وہ آپ کو ایسا کوئی یرغمال والا سلوک کریں گے نا آپ کے ساتھ، اغوا کنندہ، یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اغوا شدہ ہیں. آپ نے ٹکٹ لے لیا ریل کا، جہاز کا، کسی بھی چیز کا، کیونکہ ایک آدمی نے ٹکٹ لے لیا اور وہ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو جانا ہے. تو اس کو جانے کے لیے آپ کی سروس ریکوائرڈ ہے، جو کہ ریل کی سروس ہے یا بس کی سروس ہے یا جہاز کی سروس ہے. اس سروس کو اویل کرنے کے لیے اس نے ایک پیمنٹ دی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں اس نے پیمنٹ دے دی تو یہ سب سے بڑا بیوقوف کا بچہ یہی ہے جس نے پیسے لے کے ٹکٹ لے لیا. تو وہ جو بیوقوف آدمی سے ٹکٹ لے لیا، تو اب اس کے ساتھ ہم جو دل چاہے کریں، اس کی اجازت ہے. بھائی اسلام میں بھی نا مسافر کے ساتھ حسن سلوک، مدد اور دیگر چیزیں ہیں، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا زیادہ ثواب ہے. یعنی ایک الگ سٹیٹس ہے مسافر کا، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نہیں ہے اور دوسرے شہر میں آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ خیال کریں. یہاں مسافروں کو لوٹتے ہیں، یا مسافروں سے زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں، بیچ میں دھمکیاں دیتے ہیں بس والے، یہیں اتار دوں گا ابھی میں اگر زیادہ ٹائٹ ہے پہ گی، اے سی نہیں چل رہا، نہیں چل رہا، بند، آرام سے بیٹھ. تم نے بھائی اے سی کے پیسے لیے نا، تو راستے میں اے سی چلانا پڑے گا تمہیں. اگر آپ نے ریئیکٹ کیا یا آپ نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، تو اس پر آپ کو دھمکیاں ملیں گی.
بالکل ایسی ریل میں ہوتا ہے، ریل میں تو کوئی سنتا ہی نہیں، ریل میں انہوں نے سننے کا سب بند کر دیا، کوئی شکایت کرو گالی دے لو، چیخ لو، لڑ لو، باتیں سنا لو، ذلیل کر لو، واسطے دے دو، قیامت سے ڈرا دو، روز حساب کا منظر کشی کر دو ان کے سامنے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرو، کوئی اثر نہیں ہوتا، سن لو گے۔ اچھا پی آئی اے کا کیا مسئلہ ہے؟ پی آئی اے والوں کو ایکسپوجر، ان کے پاس ایکسپوجر تو ہے نا، دنیا بھر گھومتے ہیں، آتے جاتے ہیں، فری ٹکٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یہ جن لوگوں نے ٹکٹ لے لیا ہے یہ اغوا شدہ ہے، اب یہ پی آئی اے کے تحت اغوا شدہ ہے، تو ان کے ساتھ ہم جو بھی سلوک کریں گے تو ان کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا یا ناراض ہونے کا یا اعتراض کرنے کا یا یہ کہنے کا کہ یار ہم نے پیسے دیے۔ وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، جیسا ہم سلوک کریں گے ویسا کرو، مطلب بھگتو۔ تو اب یہ جو فلائٹ تھی اسلام آباد والی، اللہ کرے یہ جھوٹ بات ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے بات جھوٹ نہیں ہے، اتنا ریئیکشن آتا نہیں ہے۔ پیسنجرز کو کا سامان لے گئے آپ جدہ، ظاہر عمرہ کرنے جا رہے ہوں گے، سامان لے گئے یا کچھ جاب کرنے والے بھی ہوں گے جو وہاں جاب کرتے ہوں گے، سامان لے گئی فلائٹ اور اڑ گئی۔ اچھا ایسا ہوا کیوں؟ مطلب سوچنے کی بات، یہ ہوتا تو رہتا ہی ہے، پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے شہروں میں جو ہے وہ مسافر پھنسے رہے پی آئی اے کے، اور وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ پوچھتے ہی نہیں ہے۔ جس طرح فارن آفیسز پاکستان کے دنیا بھر میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں آپ کوئی مسئلہ لے کے چلے ہیں ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں کون لوگ ہیں بھائی یہ بکواس، مطلب کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ اچھا یہ جو ہوا واقعہ اسلام آباد میں کہ فلائٹ چلی گئی اور کچھ پیسنجرز رہ گئے، ان کا سامان چلا گیا، وہ وہیں رہ گئے، پھر اس کے بعد وہ انہوں نے غصہ کرنا تھا، ظاہر ہے وہ کیا۔ اچھا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ یار اگلی فلائٹ بھیج دیں گے، اگلی فلائٹ کا مطلب یہ آپ کا جو ٹائم ضائع ہوا، آپ کو جو زحمت ہوئی، آپ کو جو کوفت ہوئی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں میٹر ہی نہیں کرتا، آپ کو کوفت ہو رہی ہے تو ہوا کرے، آپ کو زحمت ہو رہی ہے تو آپ کو ہو رہی ہے نا، ہمیں تھوڑی ہو رہی ہے، ہمیں بادر نہیں کرتا آپ کو زحمت ہو رہی ہے، آپ نے پیسے دیے ہوئے تو ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ آپ نے پیسے دیے ہوئے، آپ نے پیسے دیے ہوئے تو ہم پہ احسان کیا ہے، وہ آگے سے اتنی باتیں سنائیں گے نا آپ کو پی آئی اے والے اور جو بھی ایئر لائن والے، پرائیویٹ بھی ایسی ہیں پاکستان میں۔ اچھا ہوا کیوں؟ اصل مدعا میرا یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مجرمانہ غفلت ہے اگر یہ ہوا ہے تو، یعنی کہ کچھ لوگ جو کہ بورڈنگ پاس لے کے بیٹھے ہوئے تھے جن کا سامان جہاز پہ چڑھا دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، ایک آدھ دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں آ رہا تو نہیں ہے، لے جا جہاز، یہ تو ایسے ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ ادارے کو چلا رہے ہیں یا ایئر لائن کی سروس کو چلا رہے ہیں ان کے نزدیک مسافر، پیسنجرز، گیسٹ ویسٹ تو چھوڑ دیں، پیسنجرز جو اس جہاز کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو سامان ہے یا اچار کی برنیاں ہیں یا گھی کا کنستر ہے یا سامان ہے کوئی، مطلب بیگ ویگ ہے ان کے نزدیک، نہ وہ انسان تو سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے اس مجرمانہ غفلت کی ریزن یہ ہے کہ یار اگر نہیں جائیں گے مسافر، ہو سکتا ہے پائلٹ نے غصہ کیا ہو کہ یار میں چلا دوں گا کر لو، وہ بھاگ رہے ہوں بیچارے ایئر لائن والے کہ یار آ جائیں، لوگ بھی سستی کرتے ہیں، لوگ نواب بن جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ٹکٹ لے لیا تو اب ہم پی آئی کے ایم ڈی بن گئے، ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، یہ بھی بات یہ نہیں ہے خالی ادھر سے بیہیویئر خراب ہے، پیسنجرز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے۔ خیر انہوں نے بلایا ہوگا، وہ نہیں آئے ہوں گے، پائلٹ کی لڑائی ہوئی ہوگی گھر پہ، بیوی سے پکڑا گیا ہوگا یا جو بھی مسئلہ ہوا ہوگا نجی اس نے کہا ہوگا ایسی کی تیسی میں چھوڑ کے چلا ہوں گا، بھگتے گی تو ایئر لائن۔ اچھا اس پہ فائن وائن ہوگا، جو بھی ہوگا وہ دے دیں گے فائن وائن، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بات سے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے فلائٹ پہ بورڈنگ پاس دے کے سامان لے گئے اور ان کو چھوڑ دیا، اس بات سے کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ریزن یہ ہے کہ یہ جو پورا مائنڈ سیٹ ہے نا ان تمام لوگوں کا جو کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، کسی پرائیویٹ ایسی اسینشل سروس میں جاب کرتے ہیں جو کہ پرائیویٹ یا سرکاری، جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے کی فلائٹ سروس دیتی ہے یا آپ کا سامان لے جاتی ہے، یا جو بھی کوئی ایسا اہم ادارہ جس میں عام لوگوں کو ڈیل کرنا، وہ عام لوگوں ان کے لیے سب سے غیر اہم ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں، ان کو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کچھ نہیں سمجھنا، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کچھ نہیں سمجھنے کا، سمجھ ابھی بھی وہ لوگ کچھ نہیں رہے، ان کو نہیں میٹر کرتا، لیکن جو پبلک ہے نا جو یہ چیز بھگت رہی تھی 75 سال سے کہ جی ہم تو کمی کمین ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا دکھ درد ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بات اب پبلک کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے والا کیس ختم ہو گیا، اب ہم ایسے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، بہت جگہوں پہ آپ بیہیویئر چینج دیکھ رہے ہوں گے، پبلک کے ریئیکشن چینج دیکھ رہے ہوں گے، ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں اور جگہوں پہ ویڈیوز ہوگی، آپ نے ہو سکتا ہے سامنے بھی دیکھا ہو کہ لوگ اب ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگ اب آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی جان ہم بیوقوف نہیں ہیں،
ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ۔ تو ہماری بات کی اہمیت ہے اور ہماری بھی اہمیت ہے۔ اگر آپ ہمیں اہمیت نہیں دیں گے تو ہم آپ کے سامنے ریئیکٹ کریں گے، احتجاج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نوکر ہو ہمارے، آپ ہمارے لیے کام کرتے ہو، ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ چینج اچھا ہے، وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے اور بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ریئیکشن ہونا چاہیے اور اپنی بے عزتی پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی جان ہم گئے گزرے نہیں، ہم اغوا شدہ نہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، ہماری رسپیکٹ کرو، کرنی پڑے گی۔ اللہ حافظ۔